اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی جو یہ شب ہے، یہ شب 25 ذی القعدہ ہے، جس کو شب دہو الارض کہتے ہیں۔ دہو الارض کیا ہے؟ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات اللہ نے کعبے کے نیچے زمین بچھائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں لوگ کہیں کہ صاحب زمین کیسے بچھ سکتی ہے اور کیسے کیا ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر پانی تھا، اللہ نے اس زمین کو تھوڑا سا بلند کر دیا تھا، اور یہ پانی کی جب اوپر آئی تو یہ خشک ہوئی اور یہیں کے اوپر کعبہ قرار پایا اور آج تک ہے۔ یہی وہ رات تھی کہ جب کعبے کے نیچے زمین بچھائی گئی، کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اوپر وہ دنیا ہماری آ گئی اور وہاں سے زندگی شروع ہو گئی۔ کل کا جو دن، خدا سلام اور کل کا جو دن ہے وہ ولادت ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے قمری اعتبار سے۔ وہ 25 دسمبر وہ اپنی جگہ پہ رہے شمسی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس دن وہ ہے یا نہیں ہے، وہ لائق تحقیق ہے، لیکن جو شریعت کے اعتبار سے اور قمری مہینوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 25 ذی القعدہ حضرت ابراہیم کی ولادت کا روز ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا روز ہے۔ لہٰذا کل کے دن کی بھی بڑی عظمت ہے اور آج کی رات کی بھی بڑی عظمت ہے۔ جو 4 دن بہت زیادہ اللہ نے معظم قرار دیے ہیں، اور اس دن روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 60 سال کے روزے کے برابر ہے، بعض میں یہ ہے کہ 70 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، بعض میں یہ ہے کہ 1000 روزے کے برابر ثواب ہے۔ وہ 4 جو دن ہیں اس میں سے ایک دن 25 ذی القعدہ کا ہے، ایک 18 ذی الحجہ ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، ایک یہ 25 ذی القعدہ ہے، ایک 17 ربیع الاول جس دن پیغمبر کی ولادت ہے اور تولد ہے، اور ایک معراج کا روز یعنی روز بعثت 27 رجب۔ یہ 4 دن ایسے ہیں جس دن 1000 روزے کے برابر کے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ لہذا کل کے دن روزے کی بڑی اہمیت ہے، آج کے دن اعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ رات بھر عبادت میں گزاریں، اطاعت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، اور کل ایک چھوٹی سی نماز ہے چاشت کے وقت، یعنی جس وقت آپ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں 9:30 10 کے آس پاس، اس وقت ایک نماز ہے 2 رکعت کہ دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھنا ہے۔ آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہو تو وہ پڑھتا رہے، آپ دہراتے رہیں، اس طرح سے بھی یہ نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں بھی مل جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے تحفۃ العوام میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ انشاءاللہ موقع ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزے کی بات آئی ہے لہذا میں اشارہ ضرور کروں گا کہ بعض وقت جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ اس روزے کا ثواب 1000 کے برابر ہے، اس نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی روزے پیچھے ہم نے چھوڑے تھے وہ سب برابر ہو گئے، یا جو اب ہم آگے روزے نہیں رکھنے والے ہیں وہ اس کی جو ہے یہ پورتی کر دے گا۔ جب 1000 روزے کے برابر ہو گیا تو اب اگلے سال ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بتاؤں کہ یہ جتنے بھی مستحب اعمال ہوتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ان کی اپنی حیثیت 0 کی ہوتی ہے، 0 کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس واجب ہے تو اس واجب کے ایک واجب جو آپ کا ہے اس کو یہ 10 بنا دیتا ہے، اس کو یہ مستحب 100 بنا دیتا ہے، اس کو یہ 1000 بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر واجب کی ادائیگی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ 0 آپ جمع کرتے رہیے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا کل کا روزہ سنت کی نیت سے وہی رکھ سکتا ہے جس کا زندگی میں کبھی کوئی واجب نہ چھوٹا ہو۔ اگر کسی کا ایک واجب بھی روزہ چھوٹا ہوا ہے تو وہ سنت کی نیت سے کل روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر کیا ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ اللہ نے اس کا راستہ نکالا ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو آپ کا روزہ کبھی واجب چھوٹا ہوا ہے، کل کے دن آپ اسی روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیجئے، آپ کی وہ قضا بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ جو ثواب ہے روزے کا وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور ایک جو ہمارے یہاں چلن ہے کہ مستحب روزہ سوال خدا، یہ نہیں معلوم مجھے کہاں سے یہ اصطلاح آئی ہے۔ سوال خدا نام ہی سے مشخص ہے کہ یہ فارسی اصطلاح ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایران سے آیا ہے یا ہم نے اس کو خود بنا لیا ہے۔ سوال خدا کرا دیتے ہیں، یعنی 9 بجے گئے اور آپ کھانا کھا لیجئے، مستحب روزہ ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مستحب روزے کا مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم سب لوگ رکھ ہی نہیں سکتے، اگر کسی کا ایک واجب بھی چھوٹا ہے اس کو پہلے وہ پورا کرنا ہوگا۔ لیکن مان لیجئے کسی کے پورے بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے پورے ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے، اگر وہ رکھتا ہے روزہ تو مستحب روزے میں اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ اگر آپ مستحب روزہ رکھ کے کسی مومن کے گھر گئے اور اس مومن نے محبت سے آپ کے سامنے برسات کا موسم میں پکوڑی لا کے رکھ دی، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس سے یہ نہ کہیے کہ میرا روزہ ہے، بلکہ چپکے سے اٹھائیے اور کھا لیجئے، تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا روزہ تھا۔ کیوں معلوم نہ ہو؟ کہ اگر اس کو معلوم ہوا اور آپ نے نہیں کھایا تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کو برا نہ لگے، مگر دل میں ایک چوٹ لگے گی کہ میں نے اس کے لیے اہتمام کیا تھا اور اس کو کھلا نہیں سکا۔ مومن کا دل کعبے کی مانند ہے، لہٰذا مومن کا دل توڑنا کعبے کو توڑنے کے برابر ہے۔ روزہ توڑ دیجئے، مومن کا دل نہ توڑیے۔ یہ ہے سوال خدا اگر کوئی سمجھتا ہے، ورنہ جان بوجھ کے پہلے سے سیٹنگ کر لینا کہ تم 11 بجے میرا روزہ کھلوا دینا، 11:30 بجے میں تمہارا کھلوا دوں گا، یہ اس کی کوئی حقیقت
نہیں ہے. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ